اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک منفرد پیغام ہے جسے میں آج رات سکھانے جا رہی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز خدا نے میرے دل میں رکھی ہے، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ ایسی بات ہے جسے بہت سے لوگ پسند کریں گے جب وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے۔ اس پیغام کا عنوان ہے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر کچھ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں ایک اچھی کلیسیا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر طرح کے حالات میں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اور آپس میں بھی دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ چند ایک وجوہات ہیں کہ کیوں لوگ اس بات کو چھپاتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ راز چھپانے میں مہارت نہیں رکھتے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں واقعی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کو ایسی چیزیں نہ بتائیں۔ میرا مطلب ہے بائبل میں راز کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا ہے، اور راز کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے راز کھولنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ ایک ترجمے میں کہا گیا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کی کہانی ہے کہ وہ اسے خود بتائے۔ آپ کو یہ بتائے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے راز کسی اور کو بتائیں۔ یہ بات آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ آپ کسی اور کے بارے میں کبھی بات نہ کریں جب تک کہ آپ کو بتایا نہ جائے، کہ یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ لوگ مکمل طور پر دیانتدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ بہت مرتبہ وہ جن حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ مرد ایمان ہیں، اب شاید یہ سکھایا گیا ہے یا محض ایک خیال ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہے تو پھر خدا کا شکر کریں، خدا آپ کی قوت ہے، اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم مثبت ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں درست ہیں، ان کے تعلق سے کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہمیں توازن کی ضرورت ہے، جہاں لوگ محسوس کریں کہ وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم مسیح میں بھائی بہن ہیں اور ہم ایک خاندان کی طرح ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو کہ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور تقریباً پوشیدہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ واقعی محسوس نہیں کرتے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں بہت اچھا نہیں کر رہی ہوں، یا میں اس وقت تکلیف میں ہوں، یا چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی وجہ سے چند ہفتے پہلے میں نے غور کرنا شروع کیا کہ ہم سب کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے سلام ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور لاشعوری طور پر ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا خیریت سے ہوں، میں خداوند کا شکر کرتی ہوں۔ اور ایک دن میں نے سوچا کہ یہ سب لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب لوگ خیریت سے نہیں ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے کہ لوگ یہ کہنے سے خوفزدہ ہیں کہ میں اس وقت کچھ مشکل حالات سے گزر رہی ہوں؟ ہم مثبت رہتے ہوئے لوگوں کو سچائی بتا سکتے ہیں، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ اس طرح سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آزادی ہوگی اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے ہم بعد میں اس کا بغور مطالعہ کریں گے۔ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کو اقرار کرو۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی کو کچھ بتاتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے ہمیں کھلنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں کہیں کہ میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اس لیے میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مستند ہونے کے لیے آپ کو لوگوں کے خوف کے بغیر کہ وہ آپ کی عدالت اور تنقید کریں گے اور سوچیں گے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، سچائی بتانے کے قابل ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں تو ہم سبھی مشکل حالات سے گزرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ اس کا ہفتہ مشکل میں گزرا تو ہم اس کی عدالت کیوں کرتے ہیں کہ گویا اس شخص کے اندر کافی ایمان نہیں ہے، یا اسے
ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم دیانتدار ہوں تو ہم سب اکثر اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو یہ سب نہیں بتاتے. اب شاید بعض اوقات آپ ایسا کرتے ہیں اور دوسری جانب ہم توازن کھو دیتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے جس سے وہ گزر رہا ہے اور وہ ہمیشہ کسی حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اکثر وہ بتاتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بتاتے ہی رہتے ہیں. اس لیے توازن ہمیشہ ہی اہم چیز ہے. پختہ ہونا یہ ہے کہ ہم وہ سب کچھ جانے دیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پیش آیا، اور وہ بننا چاہیے جو ہم حقیقت میں ہیں. مجھے یہ بات پسند ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر کسی سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں. اگرچہ اکثر وہ ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں. وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں. اور یقین کریں، میں واقعی چاہتی ہوں کہ ہم سب آزاد ہو جائیں تاکہ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت پسند بنے. اس لیے افسوس ہے کہ ہم نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر ہم آپس میں حقیقت پسند بنیں گے تو آپ کو راز پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ واقعی افسوس کی بات ہے. دراصل میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی اور مجھے چند ایک باتوں سے تصدیق ملی کہ خدا چاہتا ہے کہ میں یہ سکھاؤں. اور جس لڑکی سے میری ملاقات ہوئی، جسے میں بہت سالوں سے جانتی ہوں، اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے یقین دلا سکتی ہیں کہ یہ بات آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گی؟ تو میں نے کہا یقیناً. میرا مطلب ہے میں نے سیکھا ہے کہ اپنا منہ بند رکھوں. اور پھر اسے مجھے کچھ چیزیں بتائیں، کچھ چیزیں جو اسے زندگی میں پیش آئی تھیں، یعنی 35 یا 40 سال پہلے. اور مجھے لگا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسے 40 سال تک اس بوجھ کو چھپائے رکھنا پڑا اور محسوس کیا کہ کوئی نہیں تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی اور یہ سب بتا سکتی. اور جب اسے بات ختم کر لی تو اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے تم نے وہی کیا ہے جس کی تمہیں کرنے کی ضرورت تھی، اور اب شاید تمہارے مسئلے ختم ہو جائیں. میں واقعی یقین رکھتی ہوں کہ اکثر صرف یہ جان لینے سے، میرا مطلب ہے لوگ اصلاح کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ کسی سے صلاح لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اچھا پیشہ ہے، لیکن میرا مقصد اس پیشے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. لیکن میرا مطلب ہے آپ کسی شخص کو 1 گھنٹے کے لیے ہزاروں روپے کی ادائیگی کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات سنیں، اور حقیقتاً آپ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی باتیں کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں جو قانونی طور پر کسی کو نہیں بتا سکتا. لیکن ہمیں یہی کام دوسروں کے ساتھ کرنے کے قابل ہونا چاہیے. اب یہ واضح ہے کہ آپ کو رازداری سے کام کرنا ہوگا کیونکہ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور ہر کوئی خاص نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی راز کی باتوں کو جان سکے. لیکن ہم سب کو ہی دوسروں سے دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے اور یہ تاثر بنا دیں کہ ہمارے اندر یقیناً ایمان ہے اور منفی تاثر دیے بغیر اپنی بات بتائیں. اکثر ہم ٹھیک ہوتے ہیں، اور جس قدر آپ روحانی نابالغ ہوں گے تو اتنا ہی متوقع ہے کہ آپ ایسے ہوں گے، کیونکہ آپ جس قدر زیادہ روحانی بنتے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کو پریشان نہیں کرتے کیونکہ آپ کو خدا کے ساتھ کافی تجربہ ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آخر میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کس قدر روحانی ہیں. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے میرا یہ تجربہ رہا ہے اور کلام کا بھی بہت مطالعہ کیا ہے، اور ہم سب کو ایسے دنوں کا سامنا ہوتا ہے جو کہ حقیقی نہیں ہوتے، لیکن ہم سب کو ایسے دنوں کا سامنا رہتا ہے جہاں ہم، میرا مطلب ہے کہ ایلیا کو دیکھیں، ہم اس کی کہانی پر غور کریں گے کہ وہ عظیم مرد خدا تھا جو ایک دن بڑا کام کر رہا تھا اور اگلے دن خود کو مار دینا چاہتا تھا. اس لیے اگر یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یسوع نے صلیب پر کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اور اس لیے ہم کبھی کامل نہیں ہوتے
اور یہ کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں گزرا ہفتہ میرے لیے مشکل تھا اور میں آپ کی دعاؤں کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ خدا ان حالات سے میرے لیے کوئی بہتری پیدا کرے گا۔ لیکن خدا وہ ہے جو کہ ہمیشہ حالات کو بدل دیتا ہے، اور یہ شاندار بات ہے کہ کس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صحائف میں در حقیقت میں نے ابھی ایک حوالہ دیکھا ہے، میں نے وہ حوالے دیکھے جس میں خدا کا ذکر ہے اور 20 حوالے فوری سامنے آئے، اور چند ایک حوالہ جات جن کو میں پڑھنے لگی ہوں ان میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کے چند عظیم مردوں نے جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سچائی بتائی کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اور کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہمیشہ ہی خدا موجود تھا۔ ان کا اختتام ہمیشہ ایمان پر ہوتا، اور ہم یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ سے معلومات لینا چاہتا ہے، جیسا لوگ اکثر کرتے ہیں لیکن کرنا ٹھیک نہیں، آپ ہمیشہ ہی ان سے نرمی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس تعلق سے مزید بات کو جاری رکھنا نہیں چاہتی کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ چیز میرے لیے یا کسی اور کے لیے معاون ہوگی، لیکن میں آپ کی دعاؤں کے لیے شکر گزار ہوں گی اور رازداری کے لیے ممنون ہوں گی اگر آپ میری باتوں کو راز میں ہی رکھیں گے۔ اس لیے آپ کے خیال میں اب تک آپ کو کیسا لگا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کو یہ اچھا لگا؟ صرف ہاتھ دکھائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، راز، لفظ راز، جیسا کہ یہ لفظ امثال میں ہر جگہ نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ایک ایسے طریقے سے پیش آنا یا بات کرنا ہے جس کا مقصد دوسرے کو ناراض کرنے سے بچنا ہے یا رازداری کی بات کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اگر میرے پاس وقت ہو کہ ہر شخص کے پاس جا کر یہ پوچھوں، جو کہ ممکن نہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ بہت بھروسے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں عورت کو کچھ بھی بتا سکتی ہوں کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی فہرست بہت طویل نہیں ہوگی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، جی کوئی بھی نہیں ہوگا جس سے آپ کچھ کہہ سکیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کسی اور کو نہیں بتائے گی۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ پریشانی یا دباؤ کم کرنے کے لیے دوائی لیتے ہیں یا کسی اور قسم کی جذباتی مشکل کے لیے، اور وہ یہ بات کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ اس تعلق سے مخصوص دھبا لگ جانا منسوب ہے جو کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے کسی ایسے کو نہیں بتانا جو پہلے ہی بلڈ پریشر کے لیے دوائی لیتے ہیں۔ کیا آپ کسی مرض کے لیے دوائی لے رہے ہیں؟ جی، کسی بھی چیز کے لیے، ذیابیطس یا دل کی دوائی یا کسی اور مرض کے لیے، لیکن ہم یقیناً کسی کو بھی اپنے مرض کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے دوائی لے رہے ہیں یا چاہے کوئی بھی صورتحال ہو۔ اور ایک مرتبہ پھر جانتے ہیں، میرے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی تصدیق کی بات ہے۔ مجھے عموماً براہ راست خطوط موصول نہیں ہوتے، پھر مجھے ایک خط موصول ہوا، مجھے نہیں یاد کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچا، لیکن ایک لڑکی نے لکھا، آپ بہت فراخ دل ہیں اور ایسی باتوں کے بارے میں بات کرتی ہیں جو ہمارے لیے مددگار ہوتی ہیں۔ میں نے آپ سے کبھی بھی پریشانی کے حوالے سے دوائی لینے کا کہتے نہیں سنا۔ کیا آپ اس پر بات کرنا پسند کریں گی تاکہ جو لوگ دوائی لے رہے ہیں ان کی عدالت کرنا اور تنقید کرنا بند ہو جائے؟ اس لیے میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ دنیا کو بتائیں کہ میں پریشانی کے لیے دوائی لیتی ہوں اور میں کافی عرصے سے لے رہی ہوں۔ اس کا تعلق میرے ایمان سے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے مجھے شفا نہیں دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدا پر بھروسہ نہیں رکھتی، لیکن خدا مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، اور میرا یقین ہے کہ میڈیکل ٹیکنالوجی سے ہر قسم کی مدد لینا اچھا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، وہ شافی ہے۔ لیکن بائبل یہ نہیں کہتی کہ وہ ہمیشہ ہی معجزانہ طریقے سے شفا دیتا ہے۔
میں نے ایک خادم کے بارے میں کہانی پڑھی ہے جو کہ بہت سالوں تک دباؤ کا شکار رہے. مجھے ان کا نام تو یاد نہیں، لیکن شاید آپ پہچان لیں اگر میں کوشش کروں. اور اس کے ڈاکٹروں نے اسے دوائی لینے پر آخر کار مجبور کیا. میرے خیال سے وہ پروزیک نامی ایک دوائی لیتا تھا، اور اس نے کہا کہ اس نے سیکھا ہے ہر صبح جب وہ چھوٹی سی سفید گولی اپنے منہ میں ڈالتا تو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا، کیونکہ اس نے اس کی زندگی بدل دی. اب میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہچکچا رہی تھی کہ اگرچہ کہ میں عام طور پر اس مقصد کے لیے سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ سب لوگ کہیں کہ واہ اگر جوائس دوائی لے سکتی ہیں تو ہم بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ دوائی لیے بغیر وہ اپنے حالات پر قابو پانے کی کوشش نہ کرے. میں نے ایسا کئی سال تک کیا، بہت سالوں تک، اور آخر کار میرے ڈاکٹروں نے کہا جوائس تم بلا وجہ دکھ اٹھا رہی ہو، اس لیے میری طرح کا شخص جو کہ کلام جانتا ہے، جب ان کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو انہیں دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میری زندگی کے پہلے 15 سال میں میرے باپ نے مجھ سے جنسی زیادتی کی. آپ سوچیں گے کہ خدا نے تو آپ کو رہائی دی ہے، یقیناً، لیکن جسمانی طور پر آپ پر اثرات رہتے ہیں. اور جب تک ہمارا جسم ہے، جب تک ہم جلالی بدن حاصل نہیں کر لیتے، ہمیں جسم میں کئی مسائل کا سامنا رہ سکتا ہے. جب آپ چھوٹے تھے اور اگر آپ گر گئے اور 5 جگہوں سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو متوقع ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہی اس ٹانگ میں کمزوری کا سامنا رہے گا. اس لیے ہمیں اس طرح سے جذبات کو دیکھنا بند کرنا چاہیے کہ گویا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے باقی جسم سے بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ آپ کے جذبات جسم کے کسی بھی دوسرے حصے کی طرح بیمار یا خراب ہو سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں. میری ماں کا اس تعلق سے کچھ نہ کرنا جبکہ وہ یہ سب کچھ جانتی تھی، کیونکہ وہ اسی گھر میں رہتی تھی جو کہ خوف سے بھرا تھا اور غصے سے بھرا تھا، جہاں ہر وقت فضول باتیں اور گالیاں دی جاتی اور شراب پی جاتی اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہوتی جو ان حالات میں ہوتی ہیں. اور اگرچہ ایسا ہم سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تو اس جیسا سلوک ہوا ہے. اور اس وجہ سے میرے اندر اپنے لیے کوئی قدر اور اہمیت نہ رہی تھی، کیونکہ میرے والدین نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی کہ میں ایسا محسوس کروں. اس لیے جب میں نے گھر چھوڑ دیا تو میں نے عملی طور پر سر توڑ کوشش کی تاکہ یہ ثابت کروں کہ میرے اندر کوئی اہمیت ہے. بلکہ جب میں نے خدمت بھی شروع کر دی، میں تب بھی ویسی ہی تھی، میں خدا کے لیے کر رہی تھی. اور یہ صرف خدا جانتا ہے کہ میں نے کس قدر محنت کی کہ جہاں سے میں نے شروع کیا. اور آج میں مڑ کر دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں کہ میں ان حالات سے کیسے گزری. میری زندگی میں کئی آپریشن ہوئے، کینسر ہوا، کولہے کا جوڑ بدلا گیا، رحم کو نکالا گیا. اور شاید آپ سوچیں کہ مجھے شفا سے متعلق تعلیم سننے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ وہ بات ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ اخذ کرنا کہ اگر کوئی شخص معجزے کی نسبت میڈیکل کا راستہ اختیار کرتا ہے، دیکھیں، ان کا ایسا سوچنا ہرگز بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دیانتداری سے یقین رکھتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی تعلیم کے لیے خدا سے سنتی ہوں. میں واقعی یقین رکھتی ہوں کہ یہ ممکن طور پر زیادہ لوگوں کے لیے معاون ہوگا جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں اس ابلیس کو گرانا ہوگا تاکہ خود کو لوگ مجرم محسوس نہ کریں اور خوفزدہ محسوس نہ کریں. اگر وہ محسوس نہ کریں کہ وہ ہر روز ہر مرتبہ معجزہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ حالات ہیں. اور یہ بہت ہی بری بات ہے اگر ہم کسی کی عدالت کریں. شاید وہ کسی ایسے حالات میں جن کا سامنا ہمیں کبھی نہیں کرنا پڑا، جبکہ ہماری رائے ہوتی ہے کہ انہیں ان حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے. میں پھر کہوں گی، اکثر ہم رائے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ جن حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، شاید آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ان حالات کا سامنا نہیں کیا ہوتا. اور آج کل
اس سے بھی برا یہ ہے لوگوں میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں نہ کریں اور پوری دنیا کو نہ بتائیں. مجھے افسوس ہے لیکن یہ بہت ہی بری بات ہے, نہایت بری بات اگر کوئی ایسا کرتا ہے. اس کے علاوہ میرے ایڈرینل گلینڈ میں تھوڑا بھی ہے اور یہ ایک قسم کی رسولی کی طرح ہے, لیکن یہ کینسر جیسا نہیں ہے اور یہ بڑھتا نہیں ہے. ممکن یہ ہے کہ یہ ساری زندگی رہے گا, لیکن میرے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ میرے ہارمونز یا میرے نیورو ٹرانسمیٹرز کے ساتھ کچھ مسئلہ کر سکتا ہے. لیکن میری قوت مدافعت کا نظام بہت اچھا ہے, لیکن میرے ایڈرینل گلینڈز کمزور ہیں. اس لیے مجھے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ ہرگز کسی طرح کا دباؤ نہ لوں. میں 78 سال کی ہوں اور میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بات سمجھنے میں بہت سے سال لگے ہیں اور کئی مرتبہ میں نے خود کو بہت زیادہ بیمار کر لیا, اور ہمیں خود پر یہ ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کریں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے برا نہیں لگے گا کہ اگر کوئی تالی بجا دے اور ظاہر کرے کہ اسے یہ بات اچھی لگی ہے. آئے بائبل میں چند ایک شخصیات کے بارے میں غور کرتے ہیں. غور کرتے ہیں کہ انہوں نے مسائل سے کیسے نمٹا. پولس, دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت. میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور خود سے پوچھیں کہ آیا میرے اندر ایسا کرنے کا حوصلہ ہوگا. اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی, کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے, یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے. میرا مطلب یہ پولس ہے جس نے 2/3 نیا عہد نامہ لکھا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مشکلات اس قدر تھیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہم مزید زندہ رہیں گے بھی یا نہیں, بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے, تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے. دیکھیں, یہ تبدیلی ہے اور یہ میری سچائی ہے. یہ میرے حالات ہیں, لیکن یہی سچائی اور حقائق ہیں. اور دوسری طرف مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہ حقائق ہیں جن حالات سے میں گزر رہی ہوں, اور یہی سچائی ہے. اس کا انجام اچھا ہوگا, اس کا انجام اچھا ہی ہوگا, لیکن یہ اس لیے ہوا کہ ہم اپنی ذات پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے. اس لیے واو, ان کے بہت بڑے مسائل تھے. انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا. وہ ایمان کے بغیر نہیں تھا, کیونکہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں. اس نے کہا کہ در حقیقت خدا نے ہمیں ان حالات سے گزرنے دیا تاکہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی ذات پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خدا پر کریں. اور سچ کہوں تو میرا خیال ہے اس کی وجہ ہے کہ خدا جس بڑی سطح پر ان کو استعمال کر رہا تھا, اور سچائی یہ ہے کہ جب خدا آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے, یعنی بہت بڑے پیمانے پر, تو ہم سب فخر سے بھر سکتے ہیں. اور اکثر بہت سے لوگوں کو جب کثرت سے استعمال کیا گیا تو آخر کار ان کا اختتام بہت بڑے مسائل پر ہوا. اس لیے نہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا, بلکہ انہیں ایمان میں قائم رکھنے کے لیے, تاکہ وہ جان لیں کہ دیکھو یہ خدا ہے لیکن یہ میں نہیں, کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں, دیکھو مجھے کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بات نہایت کس قدر احمقانہ ہوتی اگر وہ دیکھتے, پولس تم کیسے ہو؟ پولس ٹھیک ہوں. خدا ان کا بہت شکر ہے. مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن میں بیزار ہوں. میں واقعی چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے سچائی بتائے, اور دیانتداری سے کہوں گی کہ ایسا ہو تاکہ ہم خود پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خدا پر. اب دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 4 کی 8 اور 9. ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے. حیران تو ہوتے ہیں, وہ ڈاواڈول تھے کہ اس تعلق سے کیا کریں, مگر
مگر نا امید نہیں ہوتے. ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے. گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. دیکھیں میں اکثر آسانی سے رونے والی نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ نہایت آسان ہوگا کہ میں رو پڑوں صرف اس لیے کہ میں ایسا محسوس کر رہی ہوں. لوگ بہت زیادہ نا امید ہیں جو اس موضوع کو یقیناً سننا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایمان پر اور لوگوں کو مثبت رہنے کے حوالے سے نہیں سکھاتے. او میرے خدا، یہ ہمارے مسائل کا جواب ہے، لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل نہیں ہوں گے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم خاندان ہیں. اگر آپ خاندان کے ساتھ دیانتدار نہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر تسلی محسوس کریں گے اگر ہم کسی غیر مسیحی کو بتائیں کہ ہم کن حالات سے گزرے. دیکھیں، یہ بہت بری بات ہے. مسیحی اکثر کافی عدالتی رویہ اپناتے ہیں. میں اس وقت آپ کی بڑی ماں کی طرح کر رہی ہوں. آپ کبھی بھی لوگوں کی عدالت نہ کریں، کسی دوسرے شخص کی تنقیدی عدالت نہ کریں، اس لیے کہ ان کی زندگی کے کسی حصے میں کمزوری ہے اور شاید حالات مشکل ہیں. خاص طور پر اگر اس وقت آپ کی زندگی بہت شاندار چل رہی ہے. دوسروں کو ایسی باتیں نہ کہیں کہ آپ کو صرف خدا پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. میں خدا پر یقین رکھتی ہوں. آپ سچائی دوسروں کو بتانے کے لیے آزاد ہیں، اور کچھ لوگ آپ کی عدالت کریں گے، کچھ لوگ تنقید کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ کوئی درست سمت میں چلنا شروع کرے، اور یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. آمین. آئیں خدا کے نام کی تعریف کریں.